اچھے اعمال نہ کریں تو وہ بوٹا پھر مرجھا جائے گا۔ بار بار توبہ کی، 2 لفظوں میں توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ لیا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس کے اندر جا رہے ہیں، سفر کرتے، آگے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لاشیں بکھری پڑی ہیں، 2 منٹ کے لیے ڈرائیور بھی بند کر لیتا ہے ٹیپ کو، گانے بند کر دیتا ہے، توبہ توبہ ساری بس کرتی ہے، لیکن ابھی آدھا کلومیٹر نہیں گزرتا پھر ٹیپ کا بٹن آن اور پھر سب وہی لچھن ہوتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہوتی۔ حقیقت التوبۃ الندم، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی ہو، دوبارہ عزم کر لے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ تو تمسخر ہے، توبہ کی پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ توبہ یہ ہے کہ عزم مصمم کر لے کہ میں اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر عمل صالح کر کے توبہ کے لگائے ہوئے پودے کو پانی دے۔ کہا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر کوئی ایسا کر لے، اللہ فرماتا ہے ہم نہ تو صرف کہ اس کے گناہوں کو ختم کریں گے بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ وہ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار ہو جائے گا۔ اس کے در پہ آ تو جائے۔ اگر کسی محکمے کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے، محکمے کا آفیسر معطل کر دے یا کوئی اور ایسی سزا دے دے تو بعد میں وہ معاف بھی کر دے، لیکن ریکارڈ تو خراب ہو جاتا ہے نا، ترقی تو رک جاتی ہے کہ اتنا کچھ اس کے رجسٹر کے اندر، اس کی فائل کے اندر لکھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس فائل کو کتنی عزت دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کی ترقیاں رک جائیں، توبہ کر کے تو دیکھے، سچی توبہ کر کے تو دیکھے، بلکہ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ایک آدمی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی تھی، دیکھا کہ اچانک گلی کے موڑ سے حضرت عمر فاروق آئے، وہ ڈر گیا، جلدی سے بغل میں چھپا لی اور سچی توبہ کر لی، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اب حضرت عمر فاروق نے اس کو بوتل چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جب قریب آئے درہ لہرایا، کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا حضور سرکہ ہے۔ کہا نکالو، جب نکالا دیکھا تو واقعی سرکہ تھا۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ یہ دکھا دیا کہ جو شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتا۔ اس کے در پہ آ کے تو دیکھو، جھولی پھیلا کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو نامہ اعمال پڑھنے کا کہا جائے گا، وہ نامہ اعمال پڑھے گا، اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو وہ چھوڑ دے گا، صرف نظر کرے گا، شرم کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے ان کو نہیں پڑھے گا، اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا چلا جائے گا۔ جب وہ نامہ اعمال مکمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے، میں نے اپنے فضل سے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کو تو توقع اور تھی لیکن کام اور بن گیا۔ اب وہ کہتا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ فَضَحِكَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حضور اس حدیث کو بیان کرتے کرتے اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں لوگوں کو نظر آنے لگی، کہ پہلے بڑے بڑے گناہ چھپاتا جاتا ہے، ان کو پڑھتا نہیں ہے، اور جب اللہ نے کہا میرے بندے میں نے بدل دیے، نیکیوں میں تبدیل کر دیے، وہ کہتا ہے اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں میرے گناہ جو میں نے ابھی پڑھے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے حضور کوئی آ کے تو دیکھے، جھولی پھیلا کے تو دیکھے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے۔ فرشتوں کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ آخر میرے در پہ آیا ہے نا، اور کوئی در ہوتا تو جاتا وہاں۔ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں دعا مانگ رہا تھا، اور لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، مالک میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں نا کہ جس کی چوکھٹ پہ جاؤں۔ حضور نے سنا، کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو بشارت دے آؤ کہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ جب بندہ اس کے حضور آتا ہے، فرمایا
اگر کوئی آئے ہم گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بخشش اس نے مانگی اور اپنی طرف سے اضافی رحمت اس کے اوپر ڈالی اور اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسا کہ رجوع لانے کا حق تھا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ والوں کی ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، ان کی زبان پہ سچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھال کے گزر جاتے ہیں، کسی بری جگہ پہ ٹھہرتے بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تہمت کی جگہوں سے بچو، اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ رکتے بھی نہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، وہ لوگ جب ان اپنے مالک کی طرف سے آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اس میں جو عبرت کے پہلو ہیں ان کو اپناتے ہیں، اللہ کی ایک ایک نشانی پر غور کرتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کو ترک بھی نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے، یعنی ہماری بیویاں بھی ایسی ہوں کہ جو تیری متی ہوں اور ہماری متی، اور اولاد بھی ایسی ہو جو فرما بردار ہو، اور ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی طرف سے نصیب ہو جائے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کہ خوشی نصیب ہو۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب غم میں آنسو نکلتے ہیں تو وہ گرم ہوتے ہیں، اور جب خوشی سے آنسو کو خوشخبری سن کے نکلیں تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا قرۃ اعین کا لفظ عرب میں جو رواج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے خوشیاں ملیں، تجھے غم نہ پہنچیں، تو وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اولاد کی طرف سے ہمیں ٹھنڈک ہی پہنچے، اولاد کی طرف سے غم نہ ملے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنانا، امام بنانا، نہ صرف کہ ہمیں پرہیزگار بنانا بلکہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دینا۔ وہ دعا کرتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہا ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا، بدلہ ان کے صبر کا، دنیا پہ صبر کیا، دکھوں پہ، مصیبتوں پہ، عبادات پہ صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامًا، اور وہاں ان کو سلامیاں دیے جائیں گی اور ان کے پیشوائی ہوگی۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری، آج ہمارا سلوٹ اور ہمارا سلام قبول کرو۔ تو قرآن مجید نے یہ ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی جو اللہ والے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کس طرح کا ذہن بنائے پھرتے ہیں، اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ والوں کی نشانیاں بیان کی، ان کی چال بھی وقار والی ہوتی ہے، ان کا لباس بھی وقار والا ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، گزرنا بھی، چلنا بھی، اور ان کی دعائیں اور التجائیں اللہ کے حضور دیکھ لیں۔ آقا کریم سے بھی صحابہ نے پوچھا کہ حضور جن اولیاء کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک نشانیاں یہ بیان فرمائی گی سورہ فرقان میں، تو حضور سے بھی سوال کیا گیا، ابن مردویہ میں بیان کیا، حکیم ترمذی نے بیان کیا، امام غازی نے بیان کیا، حضور علیہ السلام سے